سوتر خپل منزل ازو سوتر خپل منزل ازو سوتر خپل منزل ازو ډیره مهرباني یو جهان مننه مهرباني یو جهان مننه یو جهان مننه د پی ایس ایف ځوانانو ستاسو یو جهان مننه دا د دې کراوډ د اړخه ماته اشارې را روانې دي د رایټ او لیفټ والا خلک لږ یو قدم وروسته شو نو خلکو ته به جلسه زه کوم مهرباني یو قدم وروسته شوی تاسو کیمرو والا پرېږدئ کیمرو والا به خپل کار کوي تاسو ځان نه کیمرامینان مه جوړوئ تاسو یو قدم وروسته شئ چې ما ته هم جلسه ښکاره شي او جلسې ته زه هم ښکاره شم مهرباني کښېنئ دا ملګري کښېنئ په سټیج چې دا څونه ملګري دي مهرباني وکړئ کښېنئ خاص طور مخې ته چې څونه ملګري دي ډېره مهرباني کښېنئ بچو دا ملګري کښېنئ شاته هم کښېنوئ بھائی شاته ټول کښېنوئ وی پښتونه د پښتون نشان چې ویجم دی پښتونه د پښتون نشان چې ویجم دی تر څو چې دا دنیا وي باچا خان به ویجم دی ډېر محترم زه به تاسو قربانېږم بچو انشاءالله ډېر محترم صدر محفل د عوامي نیشنل پارټۍ د میټروپولیټن محترم صدر ابرار راشد صاحب په سټیج ناست ملګرو تاسو بیا غږ مشوره وکړه دا ملګري میډیا نه علاوه دا ټول اجازه ده رستو کا یا کېنوه د میډیا نه علاوه د میډیا ملګرو نه علاوه زمون فخر زمون ویاړ د پیښور ښار
I love you all. لکه دا خو غالکان راغلي دي ماشاءالله دا خو هغه دواړه وروڼه دي که نه هلکه څنګه ګورې کله کله ګورم را ګورم ایمیل او جیمیل ډېر محترم حاجی غلام احمد بلور صاحب په سټیج ناست زما سره راغلی د مرکزی کابینې غړي د عوامي نشنل پارټۍ د پښتونخوا صوبې صدر محترم میر افتخار صاحب او د هغه د کابینې ملګري دلته موجود د میټروپولیټن د ارباب صاحب سره د هغه د کابینې ملګري او بیا دلته په دې پینډال کې موجود او د پینډال نه بار چې څونه ملګري په چمن کې موږ د لاؤډ سپیکر په ذریعه اوري شکریا خو به هم نه ادا کوم ځکه چې موږ ټول په دې فخر کوو چې موږ د هغې باباګانو کړوسي او نوسي وو نو چې فخر پې کوو نو شکریا به هم نه ادا کوم البته مبارکباد به درته وایم ستاسو ستاینه به کوم په دې کم جوش په کم مینه په کومه جذبه او په کم محبت چې د میټروپولیټن زه ګورم چې د سپین ږیرو نه واله تر د ځوانانو پورې دا کومه مینه او کم جوش دی ستاسو دې مینې او دې جوش ته د باچا خان بابا د نظریې او د ولی خان بابا د سیاست سره سلامونه کوم تاسو ټول زنده‌باد جی تاسو ټول زنده‌باد وی منم خسته خسته خارونه شته دی خوده پټولو باندې بر دی کنه زنده‌باد جی زنده‌باد د هر ځای خپل خوندونه خپل مزه خو په خبر ګران ورونو مشرانو نن د تاریخ په پړاو یو بل کال چې زمونږ د قام نه زمونږ ترمنځ نه باچا خان جدا شوی د تاریخ د پړاو یو بل کال چې زمونږ د منځ نه ولی خان بابا جدا شوی خو نن هم فخریت اور خلق لس کاله سیاستو کې به بکلی کې څوک نوم نه لري پنځه کاله سیاستو کې داسې سیاست یې کړی چې بیا ورسره څوک لاس نشي ملاولی خو زه فخر کوم چې زه او زما سمیت تاسو د هغې مشرانو په لار روان یو چې سل کاله سیاست هم کړی دی فخر پې کوو ننګ پې کوو ویاړ پې کوو نن هم کوو او سل کاله بس پې به انشاءالله د انګریز نواله د هزار ځای دا خبره کوم انګریز په خپل مټو کته په خدای خدمتګارو په باچا خان پاکستان آزاد شو قیوم خان په خپل مټو کته بوټو په خپل مټو کته مشرف په خپل مټو کته دهشتګرد په خپل مټو کته مولا په خپل مټو کته د پرستن انقلابي په خپل مټو کته او د ټولو په دې ارمان او په دې موقف مټو کته چې د باچا خان بابا نظریه به ختمو خدای خدمتگار به ختمو په دې خاورې به دا سور نشان ختمو
او اوس پکې لا بنګړو والا هم لګیا دي دا د قیامت نښې دي دا د قیامت نښې دي چې بنګړو والا ما ته وایي چې تا ختموم خو الحمدلله چې څنګه انګریز ختم دی چې څنګه د قیوم خان د نوم د اغشتو څوک نشته چې څنګه د مشرف د نوم د اغشتو څوک نشته چې څنګه نن د دهشتګرد د نوم د اغشتو څوک نشته انشاءالله دا بنګړو والا به مرکي عوامي نیشنل پارټي به وي سور نشان به وي او سره جنډه به وي انشاءالله ګرانو وروڼو موږ د هغې مشرانو وارثان چې په دې خاوره یې موږ ته د ترقۍ د ژوند د تېرولو د پرمختګ لار ښولې ده نن چې زه پېښور کې غږېږم چې پېښور زما د پښتونخوا زړه دی او په پېښور کې هر قام والا اوسېږي پېښور کې هر مذهب والا اوسېږي د باچا خان بابا نظریه وه چې موږ دې په مینه ژوند تېرو نن هم عوامي نیشنل پارټي خپل قام ته خپل ولس ته دا پرچار کوي او د خپل ریاست نه دا غوښتنه کوي چې موږ امن غواړو موږ په خپله خاوره امن غواړو او زموږ په خاوره کو پښتون دی کو هندکو دی کو هغه د هرې ژبې دی موږ ورورولي او محبت غواړو او ورسره یې تړلې کو مسلمان دی کو هندو دی کو عیسائی دی او کو هر مذهب دی دا د هغه او د خدای ترمنځ ده موږ په طور د انسانیت د مینې او د محبت ژوند تېرو زما د دې امن دپاره زمونږ چا سره ذاتي دشمنی نشته او نو انشاءالله چا کې دونه همت کینم چې عوامي نیشنل پارټۍ یا د عوامي نیشنل پارټۍ ورکرانو سره د ذاتي دشمني وساتي زمونږ قربانۍ د دې قام دپاره ده او ګرانو وروڼو په دې قربانو کې تش موږ دا نشو ویلی چې باچا خان قرباني ورکړې د 40 کاله قید یې تېر کړی خو باچا خان قرباني ورکړې ده او 40 کاله قید یې تېر کړی دی نو باچا خان سره تړلي 1,00,000 خدایي خدمتګارو هغه سره یو شان قرباني ورکړې ده قید او جلاوطنۍ او تکلیفونو کې څنګ په څنګ ورسره ولاړ خو موږ وایو چې ولی خان بابا قربانۍ ورکړې دي د دې خاورې د سیاست لپاره د جمهوریت لپاره ولی خان بابا سره د هغه وخت خپلو پښتنو وروڼو څنګ په څنګ یو شان قربانۍ ورکړې خو موږ د ملي رهبر د جناب اسفندیار ولی خان صاحب خبره کوو او د هغه د قربانو خبره کوو نو د دې قام او د هغه د ملګرو قربانۍ ورسره څنګ په څنګ ولاړ خو په اسفندیار خان حمله کېږي خدای بچ کوي نو تړلې خدای دې وبخي او انشاءالله هغه خدای بخلي داسې نران هم لا خدای نه بخي چې بشیر بلور دا آواز کوي چې چرې به ګورې په سینې خورې په ملا یې ونه دا د ولی باغ او د پښتنو یو خپل جوړ په دې کې بشیر خان
د خدای وبخښي هغه چې شهید کېده نو ورسره زما ورکران شهیدان شوي هارون بلور د خدای وبخښي هغه کو شهید کېده نو ورسره تړلې زما ورکران حافظ صاحب دغه د مخامخ ناست زه په فخر کوم زه په ویاړ کوم او ما سره داسې الفاظ نشته چې زه د حافظ صاحب ذات باندې د هغه د تعارف په دغه کې خو بس الله دې کي چې حافظ صاحب د خدای موږ ته لري او داسې د دنیا خلکو قربانۍ ورکړي میا مشتاق شهید او د هغه سره ملګري او بیا تش د هغو زما د پاټۍ ورکړو نه زه خو د پښتون قوم هر شهید ته خپل وایم چې کوم بې ګناه شهید شو چې د چا کار دانو بلکې د دې کار دپاره موږ خلک برتې کړي دي او په ارباو کرباو روپۍ رانالي او د هغې کار دا دی چې هغې د دې وطن دفاع وکړي عوامي نیشنل پارټۍ د وطن د پرمختګ او د جمهوریت ضامنانو خو چې موقع رااله نو عوامي نیشنل پارټي د خپل وطن د حفاظت ضامنانو شو دلته کو په پولیس حمله کېده یا کو په بل چا حمله کېده نو هغې پیدل چې کو په خیبر پښتونخوا کې ته خپله یره خورې نو واحد دې ته سوچ وکړئ په دې موږ فخر کوو واحد او واحد یو ګوند او یو نظریه ده او هغه عوامي نیشنل پارټي ده چې په دې حمله وکړئ هله به تاسو پښتونخوا پاتې شئ ګرانو وروڼو بیا په داسې ریاست کې چې د هغه سیاست ناولې دی د هغه سیاست بدبودار دی تاسو ورته ووایئ ویسل کدن دغه شی نه دی لږ ټینګ شوی لا اوس نور هم ډېر سره روان دي ګرانو وروڼو خبره هم رانه ټوله ګډه وډه کړه مړه تا ته پیسو کې راغله سم دم د پښتنو په غم کې مې فریاد کا او تا راته پیسو کې را مخامخ ګرانو وروڼو بله ورځ دلته یو میټینګ وشو چې کوم ستاسو مخامخ دی ما ورته صاحب دا مسله زما ده زما په دې پوهېږې ما یې کتل نن ما ته کښېنې او ما ته وایي چې دا ستا مسله ده ټیک ده خو ستا مسله یادونه ده یا نه ده زما دا مسله ده که نه چې زه پکې مرم زما بچي پکې مري زما د قام میندې خویندې مري زما ګلالي ماشومان په مکتبونو کې مري زما مسلمانان سپینګیري د پټکي خاوندان په جوماتونو کې ولاړ په جمع کې مري زما ژوند خراب دی نیم نه زیات پښتون بې کوره دی نیم نه زیات پښتون بې درکه دی چې دنیا کې کم ښار ته ځې او کم ملک ته ځې پښتون پکې پروت دی دې څه د خیر وضع خو نه دی تللی نو ما ورته صاحب زما دا مسله ده خو ما ستاسو سنجیدګي پکار ده د دې خلاف کاروایی کې دهشتګرد ختمه سنجیدګۍ سره ختمه صاحب کو نور څوک در سره ودرېږي او کو نه ودرېږي عوامي نیشنل پارټي به در سره ودرېږي خو ګناه کومه د رویه ده نو هم د اپریشن شرمولې دی او هم د مذاکرات شرمولې دي نه در سره قام د اپریشن دپاره ودرېږي او نه در سره دا قام د مذاکرات دپاره ودرېږي ګرانو وروڼو نن یو وارې بیا چې په کوم ماحول کې زه لګیا یم چې موږ پښتنو د سرونو سوداګانې وکړې پښتونخوا ته هم یو ماحول جوړ کړو الټا دا ریاست
داغ ماحول دا پاسا زمان لارا نیسی، سیاسی لار میں نیسی، جمہوری لار میں نیسی، پارلیمان نہ میں بار کئی، سیاست نہ میں بار کئی، او دلتا ہے دا سے خلق راوستلو، دا سے خلق کینول چھ تیر 200 کالوں نے دا پختونخوا نظام تباہ و برباد شو. تو تیر 200 کالوں نا دا پختونخوا دا ترکے پایا پا مخکنا، بلکہ کچھ دا ہوئے مجھے پشار آوانا دا دو کی دیشی چیزا غلط نہیں. زمان دا تعلیم نظام تباہ و برباد ہوتے سدل تقبل مشران انم چھ اغی یونیورسٹو سر تڑن لری، زمان دا یونیورسٹو نظام تباہ و برباد ہوتے، بلکہ وہ یونیورسٹو کی تنخواہوں پیسے ہی نشتا. آگا یونیورسٹی چرا پاکستان نمخ کی جوڑا تھا سبدا ہوئے یا پاکستان سرے جوڑا تھا، او وقت دونوں مرو چلے دا اس مسئلہ نوا خجردی حکومت راگے نو آگا یونیورسٹی میں خسارہ کھلا او سیبا اگر ما فاول وی دا نشیانو کردارو چراغے والے خواگانو بانے لاس واردو، بیا میخی خرسوا، بیا گاڑی خرسوا، بیا توشاخانہ خرسوا، چرگے کوئی پتاسو بانے تاسو لیدلے ویچے پختون قوم اگی تاسو پیچندلے ویچے پختون قوم بس پچرگو پکٹو مشغول ساتا دا دینو کئی سکار نشتے بدوات ودرے درے چرگے درکڑے ہوئی انڈو دا ناسو سے دا بانڈے روڑیو با خرسی کیو بیا با بچی روڑیو اللہ دے منش گرانو رونو. زمان دا صحت نظام تباہ دلتا دا صحت کارڈ پنم یو ډیر لوی اعلان جوش کو چې موږ پښتانه ته سوچ نه موږ چې دې ته وګورو اردو میں ایک شرط پہ میں اردو میں بولوں گا لیکن چلائیں گے اور نہیں یہ بیچارے تو ہمارے بھائی ہیں، ان بیچاروں کی غلطی نہیں ہے، اور جس نے نہیں چلایا وہ کیمرہ مین مجھے چائے پلائے گا. آج پختونخوا میں جو حالات ہے، ہمارے امن و امان کا سودا ایک دفعہ پھر ہو چکا ہے. پختونخوا میں سمجھتا ہوں اس وقت ہمارے امن و امان کا سودا ہو گیا تھا جب 2013 میں ریاست پاکستان کھڑی ہو گئی اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم طالب کے حامی پاکستان تحریک انصاف کو حکومت میں لائیں گے. اسی وقت سے آئیڈیالوجی بدل گئی اور ان 12 سال میں پی ٹی آئی نے پختونوں کو یہ تحفہ دیا ہے کہ انہوں نے 40,000 دہشت گردوں کو واپس لا کے پختونخوا میں سیٹل کیا. انہوں نے 102 جو ہائی لیول ٹیررسٹ تھے جس میں بہت بڑے بڑے لوگ تھے اور میں سمجھتا ہوں جن کو اریسٹ کرنے میں پاکستان کے اربوں روپے لگے، ان کو رہا کر کے واپس چھوڑ دیا گیا. کھلے عام جلسوں جلوسوں میں دہشت گردوں کے دفاتر کے مطالبے ہوئے. آج ہم اس مقام پہ پہنچ گئے پختونخوا میں حکومتی ریٹ نہیں. بدقسمتی سے آدھے سے زیادہ پختونخوا حکومت اپنی ریٹ کھو چکی ہے، اور اب اگر ریٹ بنانی بھی ہے تو لڑ کے بنانی ہے، مار کے بنانی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے بہت بڑی غلطی کی جب نیشنل ایکشن پلان آ گیا، اور نیشنل ایکشن پلان کے بعد جو غلطیاں ہوئی ہیں. ہمارا صاحب جا کے کابل میں چائے کس لیے پی رہا تھا؟ کیا مقاصد تھے کہ پاکستان کے پارلیمان سے پاکستان کا وزیر اعظم کھڑے ہو کے سپیچ میں اسامہ بن لادن کو شہید بولتا ہے. میں اس دن ڈیفنس کی میٹنگ میں بھی اور آج ادھر سے کھلے عام یہ بات کروں گا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے امن کا سودا ریاست پاکستان نے کیا ہے،
اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ 50 سال سے یہ سودا ہو رہا ہے، اور اس سودے کی بنیاد پہ ہمارے لر اور بر افغان وطن میں آگ لگی ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سودا فوراً ختم ہو جانا چاہیے۔ پہلے ہی اس قوم کا اعتماد آپ کھو چکے ہیں۔ یہ قوم نہ آپ کے آپریشنز پہ یقین رکھتی ہے، نہ آپ کے مذاکرات پہ یقین رکھتی ہے، کیونکہ اس قوم کو سمجھ آ گئی ہے کہ اگر آپ مذاکرات کرتے ہیں تب بھی قوم تباہ ہوتی ہے، اور اگر آپ آپریشن کرتے ہیں تب بھی قوم تباہ ہوتی ہے، وہ لوگ تباہ نہیں ہوتے۔ لہذا یہ مسئلہ سنجیدگی سے ونس اینڈ فار آل ختم ہو جانا چاہیے۔ ہمیں کم سے کم اس ریاست پاکستان کو ذہنی دہشت گردی کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ ہمیں امریکہ کے ڈالروں کو رد کر کے اپنے قوم کے امن کا ضامن بن کے اس مسئلے کا فوری حل نکالنا چاہیے، نہیں تو یہاں کی میری بات یاد رکھے، ان کو فکر ہے پاکستان کی، چلے ہمیں تو نہیں ہوگی، جن کو ہے، اگر یہی ماحول چلتا رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان اور پختونخوا بہت جلد آپ کھو رہے ہیں۔ پڑے ہیں افغانستان پہ حملہ کرنے، 2-3 وضاحتیں ضروری ہے، لازمی ہے۔ ایک عام پختون کے ناطے ریاست پاکستان سے میرا ایک سوال ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈیورن لائن پہ باڑ لگا لیا اور ہم نے اپنا پورا بارڈر سیکیور کر لیا، تو پھر آپ اپنی بےزتی کیوں کراتے ہیں کہ آپ ہر حملے کے بعد یہ بیان دیتے ہیں کہ افغانستان سے لوگ آئے اور افغانستان، یہ تو آپ کی کمزوری ہے۔ کیا یہ بارڈر پہ آمد و رفت روکنا اس قوم کا کام ہے کہ نہیں؟ بارڈر کے اوپر آمد و رفت روکنا دفاعی ادارے کا کام ہے، تو دفاعی ادارہ تو NLC چلا رہا ہے، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن چلا رہا ہے، کسٹم چلا رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا چلا رہا ہے، اس کو اس سے تو کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور پھر اچھی بات ہے جی، بڑے وہ کمزور ہمیں دیکھیں، پوری دنیا نے تباہ کر دیا، ہم بھی تھوڑی آنکھیں لال ہو گئی، چلو جی حملہ کرو، ہمت کرو، شہر ختم ہو گئی ہے تمہاری۔ ساری زندگی مشرق علوم میں ہمیں دھوکہ دے دیا کہ کشمیر ہماری شہرگ اور کشمیر بنے گا پاکستان اور یہ اور وہ، اس کشمیر پہ شہرگ ہو گئی، الٹا ہمیں فوجی ہمارے سامنے کہتے تھے کہ مسئلے کا حل لڑائی ہے۔ ایک میٹنگ میں جنرل فیض میرے سامنے بولتا ہے جب کشمیر کا مسئلہ ہو رہا تھا کہ جی مسئلے کا حل لڑائی ہے، میں نے کہا نہیں جی مسئلے کا حل لڑائی نہیں ہے، تھینک یو ویری مچ، جب مسئلے کا حل لڑائی نہیں ہے تو ہمیں آپ کی ضرورت بھی نہیں ہے، گھر جا کے بیٹھے سیاستدانوں کو یہ کام کرنے دیں۔ تو جب ہندوستان کی طرف دیکھتے ہیں پھر ادھر کہتے ہیں بھئی مسئلے کا حل لڑائی نہیں، اور جب افغانستان کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر ہم حملے کریں۔ ہم امن کے دائی اس کے بھی خلاف ہیں، لیکن چلے آپ ہمت کریں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ ان بیچاروں کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ کیا طریقے شروع کیے ہوئے ہیں؟ اور جس طرح میاں صاحب نے کہا آپ ادھر سے حملہ کرتے ہیں ادھر پختون ٹارگٹ، ادھر سے واپس حملہ ہوتا ہے ادھر پختون ٹارگٹ، تو ہمارا کیا بنے گا اور کیا نہیں بنے گا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات کی بنیاد پہ، اور میں یہ بات میں نے مجلس عاملہ میں بھی کی، ادھر کیوں نہ کر لوں؟ ہم پہ سوال ہوتا ہے کہ بھئی افغانستان کی حکومت کو ماننے ہیں یا نہیں ماننا، مانتے ہیں نہیں مانتے، اچھا ہم اتنے اچھے ہو گئے، اگر ہم جمہوریت کی بنیاد پہ افغانستان کی حکومت نہیں مانتے تو ہم پھر آپ کی پاکستان کی حکومت کس بنیاد پہ مانیں؟ غیر جمہوری حکومتیں سب مانتے ہیں، الیکشنز آپ کے سب کے دفاعی ادارے کے اپنی مرضی سے ہوتے ہیں، سب مانتے ہیں، تو جب ہم سسٹم کی خاطر، عوام کی خاطر، اپنے ملک کی خاطر یہ مانتے ہیں تو میرے خیال میں
سسٹم کی خاطر، عوام کی خاطر اور اس ملک کی خاطر پہ اس کو مان کے ان سے کوئی اچھے کا امید رکھو. اس بات پہ ذرا سوچو. یا تو ہم انگلینڈ میں رہ رہے ہیں جہاں پہ پیور جمہوریت ہے، وہاں کا ناظم بھی جمہوری ہے، وہاں کا میئر بھی جمہوری ہے، وہاں کا ہاؤس آف کامن کا ممبر بھی جمہوری ہے، تو چلے ہم غیر جمہوری نہیں مانتے، چلو پنے خان ہو گئے. ادھر سب کچھ غیر جمہوری مان رہے ہیں، چل بھی رہے، لیکن ادھر نہیں مانتے. یہ کون سی بات ہے؟ تجارت ہونی چاہیے. اور یہ تجارت کی بات اگر میں کرتا ہوں، ہماری پختونخوا لینڈ لاکڈ ہے، اس کے ارد گرد سمندر نہیں ہے. ہمارے پاس واحد راستہ جو ہے تجارت کا، اور پھر ہمارے پاس ڈائریکٹ فارن مارکیٹ ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ ہے. ادھر ہندوستان کے ساتھ ٹینشن رہتی ہے، لیکن اس کے راستے واگا بارڈر بھی کھولا ہوگا اور وہ سکھو کرتارپور والا بھی کھولا ہوگا. اور ادھر باجوڑ سے لے کے چمن تک ہمارے جتنے بھی تجارت کے راستے ہیں وہ ہم پہ بند ہیں. اور اس میں بھی اس سامراج کی سوچ ہے کہ ہمارے پختونوں کی جتنی بھی کموڈٹی ہے وہ باہر کے مارکیٹ نہ جائے، بلکہ ہم مجبوراً وہ کموڈٹی پنڈی میں جا کے بھیجے، لاہور میں جا کے بھیجے، ان کی کمی پوری. میں آج عوامی نیشنل پارٹی کے ہر ورکر کی وساطت سے ریاست پاکستان سے یہ ڈیمانڈ اور اپیل کرتا ہوں کہ تجارت کے تمام راستے باجوڑ سے لے کے چمن تک پختونوں کے لیے کھول دیے جائیں اور آسان تجارت کی پالیسی لاگو کی جائے. باچا خان کی سیاست کی بنیاد جمہوریت پہ ہے، اور ہم یہ پختون قوم باچا خان کے نظریے کے وارث تب تک لڑیں گے جب تک پاکستان میں جمہوریت آزاد نہیں ہوتی. مجھے لوگ کہتے ہیں کیا پاگل پنا ہے، یہ کیا کر رہے ہو، نقصان پہنچ جائے گا، کوئی تمہیں کچھ کہہ نہ دے. میرا ایک ہی جواب ہے کہ باچا خان بابا کے نظریے کے تلے لڑائی کا مقصد ہے کہ میں لڑ نہیں سکتا، میں تمہیں مار نہیں سکتا، لیکن میں تمہیں مجبور کروں گا کہ مجھے مارو. میں اس وقت تک چلوں گا کہ مجھے مارو. مارنے سے ہمیں ڈراؤ گے؟ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو ایک تپڑ کی مار سے ساری اور نظریے بھول گئے. زندہ باد. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اکابرین نے آپ کے آقاؤں کو، جن آقاؤں سے آپ کو ملک ملا ہوا ہے، ان کو یہاں سے بھگانے پہ مجبور کیا. وہ بھی پاگل ہو گئے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ان کو ہم مار رہے ہیں، گولیاں مار رہے ہیں، جلا رہے، کچھ کہہ نہیں رہے. اور اپنا نظام انشاءاللہ جیسے ہمارے اکابرین نے وہ کیا، اسی طرح ہم بھی جمہوریت کی خاطر مجبور کریں گے. ایک دن آئے گا جب روزگار ختم کرنے پڑے گے. ایک دن آئے گا جب فوجی کارن فلیکس کا کارخانہ بند ہوگا. ایک دن آئے گا جب فوجی سیمنٹ کا کارخانہ بند ہوگا. ایک دن آئے گا کہ NLC کا کارخانہ بند ہوگا. ایک دن آئے گا کہ میں نہیں، یہ پختون قوم آپ کو مجبور کریں گے آپ کے کاروبار بند کرنے پہ، اور آپ کو مجبور کریں گے اپنے آئینی دائرہ اختیار کے اندر، آپ کو انشاءاللہ مجبور کریں گے کدھر جانے پہ؟ بارڈر جاؤ، بارڈر جاؤ، بارڈر جاؤ. خبرہ ہو پدی کو خپگی کی ما والا پلا نارا روح کے دا زبتاس تو ان ستاسو زے و تاسو ویجے بارک تے ستاسو زے ستاسو زے ستاسو زے او بارڈر ستاسو زے انشاءاللہ
ہم تب تک سیاست اور جمہوریت میں ہماری کوئی لالچ نہیں، کوئی عہدہ نہیں چاہیے، کوئی کرسی نہیں چاہیے، کوئی کرسی نہیں چاہیے، بلکہ ہم آخری دم تک انشاءاللہ بابا کے افکار، امن، جمہوریت اور صوبائی خود مختاری، اس پہ انشاءاللہ آخری دم تک لڑتے رہیں گے۔ ہماری سیاست اس دن خود بخود ختم ہو جائے گی جس دن اس صوبے میں امن آ گئی، جس دن یہ صوبہ خود مختار ہو گیا، اور جس دن اس صوبے میں جمہوریت کی راج ہو گئی۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہم اپنے گھر بیٹھ کے آپ کو، بچوں کو، بادشاہ خان نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ میں بادشاہ بنوں، نہیں، انہوں نے کہا کہ میرے قوم کے بچے بادشاہ بنے، میرے قوم کے بچے ممبر بنے، میرے قوم کے بچے وزیر بنے۔ انشاءاللہ تب تک ہم چلتے رہیں گے، اور یہ قدرتی وسائل ہمیں جہیز میں نہیں ملے، یہ قدرتی وسائل پختونخوا کی سرزمین پہ پختونوں کو اللہ کی طرف سے ملے، اس پہ ہمارا حق ہے۔ ظالموں، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، ایک تو ہمارے قدرتی وسائل پہ ڈاکے ڈال رہے ہو، دوسرا ہمیں تانا دیتے ہو کہ جہیز میں ملے۔ نہیں، یہ قدرتی وسائل اس زمین اور اس قوم سمیت میں سمجھتا ہوں آپ کے آقاؤں سے آپ کو جہیز میں ملے، اسی لیے آپ کو اس کی قدر نہیں۔ یہ ہماری سرزمین ہے، یہ ہمارے قدرتی وسائل ہیں، ان پہ ہمارے بچوں کا حق ہے۔ ہم اور نہیں کچھ کر سکتے تو کم سے کم بات کریں گے، ہمت کریں گے، مار کھائیں گے، جانوں کا نذرانہ دیں گے، لیکن اپنے حق کے لیے لڑیں گے، کھڑے ہوں گے، چین کے لائیں گے، اپنے بچوں کو دیں گے۔ یہ میڈیا والے بیچارے ویسے ہی بڑے تالوں میں بند تھے، کیمرے بھی تالے میں بند، موبائل بھی ان کے تالے میں بند، تنظیم بھی ان کی تالے میں بند، صحافت کی میں وہی بات کر رہا ہوں، ان کو سمجھ آ رہی ہے۔ اور اب بدقسمتی سے بھئی ایک نیا ایکٹ آ گیا ہے، پیکا ایکٹ، جس میں جھوٹ بولنے پہ 5 سال کی سزا ہے۔ میں نے تو مخالفت کی، برملا مخالفت کی، کرتا رہوں گا، باوجود اس کے کہ ہمارا جتنا میڈیا ٹرائل ہوئے اتنا کسی کا نہیں ہوگا، نہ ہو سکتا ہے۔ یہی اخبار تھے جنہوں نے بھر دیا تھا کہ ولی خان نے کتے کو گلے میں تسبیح پہنا دی، یہی اخبار تھے جو بھر گئے تھے کہ ولی خان نے کتے کو پگڑی پہنا دی، یہی اخبار تھے جنہوں نے دن رات بادشاہ خان کو غدار، ہندوستان کا ایجنٹ، یہودیوں کا ایجنٹ، امریکہ کا ایجنٹ، یہی اخبار تھے جس میں ہمارے ملیشیا کے بڑے بڑے بلڈنگ تھے، لیکن ابھی تک ملے نہیں ہمیں۔ پر میڈیا کی آزادی کی خاطر، اظہار رائے کی آزادی کی خاطر ہم نے سب سنت نہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو کے قربانیاں دی۔ ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ اظہار رائے پہ آزادی ہونی چاہیے، قدغن یا تنقید تو سننے کی ہمت ہونی چاہیے، اور اگر آپ کو برا لگتا ہے کہ کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو جھوٹ میں آپ کو کیا پرواہ ہے؟ بابا ہمارے زندگی بھر سب لوگوں نے جھوٹ بول دیا تو ہمیں کیا ہوا؟ جھوٹ نہیں ہے، سچ ہے۔ پاکستان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اب چونکہ جو بھی ہے پیکا کا قانون پاس ہو گیا تو میں سنجیدگی کا تقاضا اس سے لوں گا کہ اگر جھوٹ کو پکڑنا ہے
तो पाकिस्तान की मशरक़ अलूम आपका पहला कैदी होना चाहिए। आपका तारीख और आपका मशरक़ अलूम झूठ से भरा हुआ है, उसमें सच नहीं लिखा हुआ। मैं तंग से जोड़े बचे पदे पाकिस्तान के दरोग और रिश्ता फर्क चा करे दरोग दलता को दरोग रिश्ता दी और रिश्ता दरोग दी नुमा गरज पे असेंबली की मुए चले पी का एक बात वाले खैर जोड़ो मने कैदी ज़ेम को दाखिल खुदा माला रखने दा पदे खुले बड़ो मने कैदी ज़ेम तो ग्रान रुनो द पख्तो मतल दे अस्सी भी दांगी द मोगी पजोर दाना गोरे दासा चे मस्ती कोम दागवे में कोम हर चा सरा पजंगिम रियासत सरा पजंगिम फौजी सरा पजंगिम मुला सरा पजंगिम इनकलाबी सरा पजंगिम मुस्लिम लीग सरा पजंगिम गोरे जमा मोगे दे जोरा वर दे जस्ता सो पसंद आ नाज़ेगम पदे खपलो मशरानो पदे खपलो ज़वानानो ज़का चे मा ता पता दा चे दा मा पा बमुनो केम न प्रीदी नो ब्या नोरे खबरे खुरुस्त खबरे औ दाम ईमान दे चे तर सोनम वसी सोनम हिम्मती द खपलो बाबागानो सियासत पा मख पड़वान सोनम वसी सोनम हिम्मती द खपल काम तर्जुमानी बकऊ सोनम वसी सोनम हिम्मती द खपल काम दिफा बकऊ द खपल काम द हुकूक जंग बकऊ और इंशाअल्लाह द खपल काम हक बकऊ ज पदे मा तो गोड़ो अल्फाजो सासु टोलो ना इजाजत वाड़म यवारे ब्या अरबाब साहब था और दागा टोले काबिने था मुबारकबाद वर्गोम राजी साहब मशकूरी हम जे जमंग द डाट दबारा समंग मंस के अजर दे और हकीकत खबर है बदा सरस पल मशर लग में कौम अल्लाह दे सेहत वर्गी और अल्लाह दे दागा सर दोनों जमंग दबारा लरी चे कम से कम कुजा स्टास पैतोब कौम चे दोनों यो कस्ता चे मापा के गाइड कई ज मशकूरी हम द टोलो तंजीमुनो ज मशकूरी हम द सालारानो साहिबानो ज मशकूरी हम द PSF द जवानानो ज मशकूरी हम द NLF ज मशकूरी हम द मरगरी उस्ताजानो ज मशकूरी हम द खुदाई खिदमतगार ऑर्गेनाइजेशन ज मशकूरी हम द सोशल मीडिया द मरगरो ज प खसूसी तो ग मशकूरी हम द मीडिया द मरगरो और जमा यकीन दे च जमा तकरीर न दे चले दले 6 माला तैयार साता सब एयरवाई गोरम जफर जब एयरवाई गोरम को नहीं लगे दले 6 बदर नस्कमा गोरे और क्या रुनो दाग वर्के पुलिस वाला जमंग द पख्तूनख्वा पुलिस तो जमंग फखर दे जमंग नंग दे जमंग गैरत दे और इंशाअल्लाह बदे पख्तूनख्वा द पारा तो पख्तूनख्वा उलस और द पख्तूनख्वा पुलिस याओ ये जबद फखर पाजमत और फकीरे कौमा तलबद शान तद शाहानो टिट तंदिसा तमा पमा द टोल जहान ग्रान फख्र अफगान बाबा हर से चिकीगी स्ता यादुन बजो दिसा मेरा मेरा मानी